الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دل علی خیر فلہ اجر مثل فاعلہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اقدس ہے، وہ آدمی جو کسی کو نیکی کی دعوت دیتا ہے تو اس کو نیکی کے کام پر عمل کرنے والے کی طرح اجر و ثواب ملتا ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع داعی اور دعوت ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے جو حدیث پڑھی ہے، اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ایک آدمی اگر کسی کو کسی نیکی کے کام کی دعوت دیتا ہے، کوئی اس کی دعوت کو قبول کر لے، اس کی پر عمل کر لے، تو اس کے سارے عمل کا اجر و ثواب اس بندے کو دے دیا جاتا ہے کہ جس نے اس کو دعوت دی تھی، اور جس نے عمل کیا اس کے اپنے اجر و ثواب کے اندر بھی کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ اللہ رب العالمین کے پاس اجر اور ثواب کی کمی نہیں ہے کہ ایک کو دے گا اور دوسرے کے لیے کم ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین کی دین کی طرف دعوت دینے کی فضیلت کیا ہے، اسلام کی طرف دعوت دینے کی فضیلت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے علی، اگر تیری وجہ سے اللہ رب العالمین ایک بندے کو ہدایت دے دے تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں کی دولت سے بہتر ہے۔ وہ آدمی کہ جو اللہ رب العالمین کے دین کی دعوت دینے والا ہے، اس کی بات سے بہتر دنیا کی کسی بندے کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر اس کو یہ اعزاز دیا ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اس بندے کی بات سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جس نے اللہ کی طرف بلایا، نیک عمل کیا اور کہا کہ بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ ایک ایسا آدمی کہ جو اللہ کے دین کا کام کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین نے کونوا انصار اللہ، لوگو اللہ کے مددگار ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو کہ جو اللہ کے دین کا کام کرنے والا ہے، اپنا مددگار ہونے کا اعزاز دیا ہے۔ اب دعوت کے حوالے سے دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے دعوت کس چیز کی طرف دینی ہے؟ ادع الی ربک، لوگو اپنے رب کی طرف بلاؤ۔ ایک مقام کی پر ارشاد فرمایا، ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، لوگو اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور اچھے انداز کے اندر۔ ایک مقام کے اوپر قرآن مجید عظیم شان کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تمہارے اندر ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو خیر کی طرف دعوت دے۔ خیر کیا ہے؟ قرآن و سنت خیر ہے۔ تو گویا کہ ہم نے دعوت دینی ہے قرآن کی طرف، ہم نے دعوت دینی ہے سنت کی طرف، ہم نے دعوت دینی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف، ہم نے لوگوں کو دعوت دینی ہے کہ لوگوں اس طرح قرآن و سنت کے اوپر عمل کرو جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عمل کیا تھا۔ تو ہم نے لوگوں کو اللہ کے پیغام کی طرف بلانا ہے، اللہ کی طرف لوگوں کو ہم نے پکارنا ہے۔ دعوت کے سلسلے کے اندر ایک بات یہ بھی ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف حیثیتیں تھیں، شوہر بھی تھے، دوست بھی تھے، مبلغ بھی تھے اور مجاہد بھی تھے، لیکن ہر مقام کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت ہمارے سامنے آتی ہے وہ داعی الی اللہ ہونا، مبلغ ہونا، اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہونا۔ مکہ کے اندر بھی ایک ایک بندے کو انفرادی اور اجتماعی طور پر بھی لوگوں کو اللہ کی طرف پکارتے رہے، اسلام کی طرف دعوت دیتے رہے۔ طائف بھی اسی مقصد کے لیے چلے گئے، پھر مکہ سے مدینہ کی طرف پہلے حضرت ماصب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو دعوت و تبلیغ کے لیے، دین سکھانے کے لیے بھیجا، پھر خود بھی وہاں پر تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی بھی یہ بنیادی صفت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات سیکھتے تھے اس کے مبلغ بن جاتے تھے، گھر میں جا کر کے تعلیم دیتے تھے، دوستوں کو جا کر کے تعلیم دیتے تھے۔ اس لیے میں نے اور آپ نے اپنے ذہن کے اندر یہ نقطہ رکھنا ہے کہ یہ دعوت کا کام کرنا، یہ تبلیغ کا کام کرنا، یہ اللہ کی طرف
پکارنا یہ ایک مخصوص طبقے کا کام نہیں ہے، یہ مخصوص افراد کا کام نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان اپنے دائرے کے اندر رہ کر کے دعوت کا کام کرے گا، ایک شرط کے ساتھ۔ وہ شرط یہ ہے کہ وہ بات آگے پہنچائے گا، اس بات کی دعوت دے گا جو ٹھیک اور صحیح اور پوری سند کے ساتھ اس کو یاد ہو، اس کو پتہ ہو۔ اگر ایک آیت قرآن کی آیت نہیں ہے، ایک بات قرآن کی بات نہیں ہے، لوگوں کو دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ایک بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمائی، لوگوں کو دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، تو خود بھی گمراہ ہوگا اور اوروں کو بھی گمراہ کرنے کا باعث بنے گا۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ آدمی جس نے میرے اوپر جھوٹ باندھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اپنے ٹھکانے کو جہنم کے اندر بنا لے۔ اس لیے جو بات آگے پہنچانی ہے، جس کی دعوت دینی ہے، کم از کم وہ بات صحیح پتہ ہو، وہ بات درست ہو اور اس کو آدمی آگے پہنچانے والا ہو۔ ہر آدمی اللہ کے دین کا پیغام آگے پہنچا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر ارشاد فرمایا تھا، فرمایا لوگو کیا میں نے تم تک اللہ رب العالمین کا دین پہنچا دیا؟ لوگوں نے کہا پہنچایا نہیں، بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ تم میں سے جو حاضر ہیں وہ غائب تک اس بات کو پہنچائے۔ اسی طرح یہ دین پھیلتا رہا اور آپ تک اور مجھ تک پہنچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں یہ بھی فرمایا، بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے خواہ ایک آیت کیوں نہ ہو۔ جس بندے کو ایک مسئلہ بھی یاد ہو وہ آگے پہنچا سکتا ہے، آگے سکھا سکتا ہے، بشرطے کہ اس کو درست یاد ہو، اس کو درست معلوم ہو، وہ آگے اس بات کو پہنچا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو کوئی آدمی اپنے سامنے منکر کو دیکھتا ہے، اگر وہ طاقت رکھتا ہے اپنے ہاتھ سے روکنے کی تو ہاتھ سے روکتے، اپنے ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان استعمال کرے، اگر زبان سے بھی روکنے کی سخت اور طاقت نہیں رکھتا تو دل کے اندر برا جانے۔ اور فرمایا کہ دل کے اندر برا جاننا یہ ایمان کا ایک کمزور ترین درجہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ حکم بھی دیا، فاصدع بما تؤمر، آپ کو جو کچھ پہنچایا جاتا ہے آپ آگے اس کو پہنچاتے چلے جائیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس امت کو بھی یہی تعلیم ہے کہ اس امت نے بھی دعوت کا کام کرنا ہے، تبلیغ کا کام کرنا ہے، اللہ کے پیغام کو آگے پہنچانے کا کام کرنا ہے۔ یہ دعوت ہم مختلف انداز کے اندر دے سکتے ہیں۔ اس میں سے پہلا انداز یہ ہو سکتا ہے کہ 4-5 افراد کا گروپ بن جائے، وفد کی صورت کے اندر جا کر کے لوگوں کے ساتھ ملاقات کریں، کوئی کافر ہو تو اس کو اسلام کی دعوت دینی، اللہ رب العالمین کے دین کی طرف اس کو بلانا ہے۔ اور اگر کوئی مسلمان ہو اس کے اندر کوئی کمزوری ہو نماز نہ پڑھنے کی، آدمی نماز پڑھنے کی اس کو دعوت دے دیتا ہے۔ اسی طرح کوئی مسلمان ایسا ہے کہ اگر اس کی سوچ یہ نہیں ہے کہ اسلامی غلبے کا کام کرنا، اسلامی حکومت کے قیام کا کام کرنا یہ کوئی دین کی بات ہے، تو آدمی اس کو یہ باور کرا سکتا ہے، اس کا یہ ذہن بنا سکتا ہے کہ اسلامی حکومت کے لیے کوشش کرنا، اسلامی نظام کو نافذ کرنے کے لیے جدوجہد کرنا یہ بھی دین کا ایک کام ہے، دین کا ایک حصہ ہے۔ تو یہ دعوت دینے کی ایک صورت ہے۔ دعوت دینے کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ انسان انفرادی طور پر دعوت دے، ہر لمحہ دکان کے اندر ہے، گھر کے اندر، جس مقام کے اوپر بھی ہے، انسان موقع تلاش کرتے کہ کس طرح میں کس بندے کو اللہ رب العالمین کے ساتھ جوڑ دوں۔ جس بندے کو کسی نیکی کے ساتھ جوڑ دیا گویا کہ ہم نے اس کو اللہ رب العالمین کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ تو آدمی جس وقت کاروبار کی بات کرتا ہے تو باتوں کے اندر دوسرے آدمی کے ذہن میں ڈال سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حج کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ اسی طرح ایک دوست دوسرے دوست کے ساتھ جس وقت تعلیم کی بات کرتا ہے، اس کو یہ بات معلوم ہے کہ نماز کے اندر کمزور ہے، تو باتوں کے اندر نماز کی فضیلت اس کے ذہن کے اندر ڈال سکتا ہے۔ اور دعوت دینے کا ایک انداز یہ بھی ہو سکتا ہے جس کو خاموش دعوت کہا جاتا ہے۔ خاموش دعوت یہ ہے کہ ہر آدمی سے ہمہ وقت خیر پھوٹ رہا ہوتا ہے یا شر پھوٹ رہا ہوتا ہے، اگر نماز کا وقت ہو جاتا ہے اٹھ کر کے مسجد کی طرف چلا جاتا ہے، تو یہ خاموش دعوت ہوتی ہے کہ لوگوں نماز کی طرف جاؤ، یہ ایک اچھا کام ہوتا ہے۔ قرآن کھول کر کے بیٹھ جاتا ہے، تلاوت کرنا شروع کر دیتا ہے، تو ایک لحاظ سے وہ خاموش دعوت دے رہا ہے کہ لوگوں یہ تلاوت کرنا ایک اچھا کام ہوتا ہے، تو ہمیں بھی یہ کام کرنا چاہیے۔ تو ایک آدمی جتنے نیکیوں کے کام کرتا ہے تو ایک لحاظ سے وہ لوگوں کو ترغیب دیتا ہے کہ تم بھی یہ نیکیوں کے کام کرنے والے بن جاؤ۔
اپنی دعوت کے اندر اثر پیدا کرنے کے لیے، مؤثر بنانے کے لیے داعی کو، جو مبلغ ہے، اس کے اندر چند صفات ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ اس کے اندر اخلاص ہو، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے وہ دعوت کا کام کرنے والا ہو، تبلیغ کا کام کرنے والا ہو، اللہ کے پیغام کو آگے پہنچانے والا ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا کردار بہتر ہونا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس کو خوش اخلاق ہونا چاہیے، اور داعی کے اندر ایک صفت یہ بھی ہونی چاہیے کہ جس کو دعوت دے اس کو ایک اچھا انسان سمجھنے والا ہو، قیمتی انسان سمجھنے والا ہو۔ اور داعی کی ایک صفت یہ بھی ہونی چاہیے کہ اس کے اندر صبر بھی ہو، یہ نہیں کہ دعوت کے میدان کے اندر ہو اور کوئی اس کے ساتھ الجھ جائے تو یہ بھی لڑائی کرنا شروع کر دے، نہیں، بلکہ وہاں پر اس نے صبر سے کام لینا ہے، بالکل اسی طرح صبر سے کام لینا ہے جس طرح طائف کے میدانوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر سے کام لیا تھا۔ اور داعی کی ایک صفت یہ بھی ہونی چاہیے، جو اپنی دعوت کے اندر اثر پیدا کرنا چاہتا ہے کہ جس بات کی وہ دعوت دے رہا ہے وہ اس کے اوپر خود بھی عمل کرنے والا ہے۔ اس طرح اس کی دعوت کے اندر ایک جان پیدا ہو جائے گی، اس کے اندر ایک اعتماد پیدا ہو جائے گا، لیکن دعوت دے گا خود عمل نہیں کرے گا تو وہ اس وعید کا شکار ہو جائے گا۔ بڑی سخت حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو دوزخ کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ جس وقت اس آدمی کو دوزخ میں پھینکا جائے گا تو اس کی انتڑیاں بھی باہر آ جائیں گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اپنی انتڑیوں کو ہاتھوں کے اوپر اٹھائے گا اور گول پھرنا شروع ہو جائے گا، جس طرح گدا چکی کے گرد گھومنا شروع ہو جاتا ہے۔ پر لوگ اس کے گرد جمع ہو جائیں گے، کہیں گے کہ تو دنیا کے اندر بڑے درس کیا کرتا تھا، بڑی تبلیغ کیا کرتا تھا، بڑی دعوت دیا کرتا تھا، امر بالمعروف کیا کرتا تھا، نہی عن المنکر کیا کرتا تھا۔ وہ کہے گا ہاں میں یہ کرتا تھا لیکن میں خود عمل نہیں کیا کرتا تھا۔ تو جب آدمی عمل نہ کرے تو پھر اس کے لیے انتہائی برا انجام ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج فرمائی اور اس موقع کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کا دورہ بھی کرایا گیا۔ جہنم کے اندر آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ہونٹوں کو کینچیوں کے ساتھ کاٹا جا رہا ہے۔ جبرائیل امین سے پوچھا تو انہوں نے بتلایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو تو نصیحت کیا کرتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے پیغام آگے پہنچانے والے ہوں، دین کا کام کرنے والے ہوں، اسلامی نظام کو غالب کرنے کے لیے جدوجہد کرنے والے اور لوگوں کو بھی اس راستے کے اندر اپنے ساتھ شامل حال کرنے والے ہوں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب